السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وراثت کے مسائل کے اوپر گفتگو ہوگی۔ دیکھیں ہمیں وراثت کیسے قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کرنی چاہیے، اور وارثوں کے جس اللہ نے جس کے بھی حصے رکھے ہیں وراثت میں ان کو دینے چاہیے۔ اس کی اہمیت بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے دیکھیں سورۃ النساء میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اس کی وضاحت کر دی ہے وارثوں کے بارے میں کہ کس کو کیا حصہ ملے گا، اور آپ اتنی تفصیل نہیں دیکھیں گے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی تفصیل اتنی زیادہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، لیکن وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے سارے مسئلے وضاحت سے بیان کر دیے، اور ہر بندے کا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کو علم کو سیکھنا چاہیے تاکہ صحیح لوگوں کو تک پہنچایا جائے یہ علم، اور ہر کسی کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، چاہے کوئی مرد ہے عورت ہے، کوئی نہ کوئی، ہر کسی کو مرنا ہے اور اس سے مسئلے جڑنے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اس علم کو سیکھا جائے اور دوسروں کو سکھایا جائے، اور نصف علم بھی اس کو کہا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وراثت کے معاملے میں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا، تو یہ اس کی اٹھایا جائے گا اس علم کو۔ تو یہ دیکھیں آج کل اس کی ہے جہالت، اس کے پہ قرآن و سنت کے مطابق اس کے اوپر کوئی عمل نہیں نظر آ رہا، تو اس کے لیے ان کے مسائل کو جاننا ہی بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی بنیادی معلومات تو خیر ہر کسی پہ فرض ہے، تفصیلی معلومات تو چلیں علماء کا کام ہے، تو بنیادی اس کی جو معلومات ہے ہم ہر کسی پر یہ فرض ہے۔ تو اس کے حصے میں دیکھتے ہیں اب کہ وراثت کو کیسے قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ دیکھیں وراثت ہم اس کو کہیں گے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، زندگی میں نہیں، زندگی والا جو آج کل چل رہا ہے نا فیشن، زندگی میں بھی لوگ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کوئی اچھی شکل نہیں۔ اللہ کا جو نظام ہے نا وراثت ہے، ہمیں اس کے اوپر رہنا چاہیے، ہم وہ سیکھیں گے۔ دیکھیں وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، اب وراثت میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، مرد کا انتقال ہے یا عورت کا، اس کی اصولی بات ہے کہ اس کی وراثت میں وہ جو اس کی ملکیت میں چیزیں آتی ہیں، جیسے عورت ہے اس کا زیور ہو سکتا ہے، پیسہ ہے، کوئی مکان، پلاٹ کوئی بھی ہے، گاڑی۔ اسی طرح مرد کا انتقال ہے، اس کے زمین ہے یا اس کا نقدی ہے یا گھر ہے، پلاٹ، دکان، جانور ہیں، گاڑی ہے، موبائل، گھڑی، کوئی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی وراثت میں ہیں، اور اس کے وارثوں میں یہ تقسیم ہوں گی، جیسے بیٹوں کو ہوتی ہے بیٹیوں کو بھی ہوگی۔ تو یہ اس میں پھر ترکے کے اوپر 3 حقوق ہیں، وہ ذہن میں رکھیں۔ ترکہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے مال سے ہی کیا جائے اس کا کفن دفن، یہ نہیں کہ کوئی بھی آ رہا ہے کفن دے کے جا رہا ہے، نہیں، وہ اس کی خودداری ختم نہیں ہوتی۔ جیسے زندگی میں وہ کسی سے نہیں مانگتا، تو مرنے کے بعد بھی اسی کے مال سے ہی دیا جائے کفن دفن، یہ اچھی شکل ہے۔ اس کے بعد قرض ہے، کسی کا اس نے قرض دینا ہے وہ نکالیں، جیسے کسی نے 10 لاکھ کسی کا قرض دینا ہے اور 10 لاکھ کی وراثت ہے، تو وہ قرض میں جائے گا، وارثوں پہ کچھ نہیں تقسیم ہوگا۔ تو یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے۔ قرض اللہ کا قرض بھی ہو سکتا ہے، بندوں کا قرض، اللہ کا قرض روزے ہیں نہیں رکھے، قضا روزے ہیں کچھ، یا کوئی کفارہ ہے، نظر ہے مانی ہے نہیں پوری کی، یا قرض ہے، زکوٰۃ مال پہ واجب تھی سستی کی نہیں دی، یہ بھی چیزیں دیکھی جائیں، اس میں بھی کچھ علماء کی رائے ہے۔ باقی پھر وصیت ہے، اس کے مال کچھ اس کے بعد کچھ بچتا ہے تو اس کا 1/3 سے مراد کسی نے 30 کروڑ کسی کا بچتا ہے قرض وغیرہ دے کے، 30 کروڑ کا 10 کروڑ ثلث، یہ 1/3 ہوتا ہے، یہ وصیت کر سکتا ہے۔ جو بھی مال بچتا ہے کفن دفن قرض کے بعد اس کا 1/3 وہ دے سکتا ہے، جیسے 3 کروڑ ہے تو 3 کروڑ میں 1 کروڑ، 1 کروڑ کسی غیر وارث پہ وصیت نہیں ہوگی، جس کو وراثت مل رہی ہے کسی غیر وارث پہ، ہمسائے پہ کر دے کسی دینی ادارے میں، تو یہ وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ترکے کے ارکان ہیں 3، یعنی کہ انسان فوت ہوا ہو اور مال بھی ہو اور وارث بھی ہو، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ چیز نہ پائی جائے تو مال تقسیم نہیں ہو سکتا۔ جیسے ترکہ تو ہے، وارث نہیں ہے، پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وارث ہیں، ترکہ نہیں، مال نہیں، تو پھر بھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں، ہاں ایک شخص فوت ہی نہیں ہوا اس کا مال اس طرح آپ تقسیم کریں تو وہ یہ تینوں چیزیں پائی جائیں۔ اس کے بعد شرطوں میں جو پہلی شرط ہے کہ کسی کی وفات کا ٹائم اس کا وارث زندہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی وفات کا ٹائم وہ زندہ ہو، جو پہلے فوت ہو جائے اس کو نہیں۔ جیسے پوتے والا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ اگر دادا سے پہلے ہی فوت ہو جائے، فوت ہونے سے، تو پھر اس کو نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ فوت ہو چکا کہ جب وہ مالک ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس کا حصہ تھا۔ حصہ بنتا ہے جب کوئی شخص فوت ہو تو جو وارث زندہ ہو نا ان کا حصہ بنتا ہے، یہ بھی ایک شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو یہ بھی ایک شرطوں میں سے ہے۔ آگے کس وجہ سے وراثت ملتی ہے، وہ اسباب کون سے ہیں، جیسے نکاح ہے، میاں بیوی کا جو وراثت ہے
وہ نکاح سے زوجین کا جو رشتہ ہے وہ نکاح سے ان کو وراثت ملتی ہے، بیوی کے انتقال پہ شوہر کو اور شوہر کے انتقال پہ بیوی کو۔ نکاح سے ہی یہ مسئلہ جڑ جاتا ہے، چاہے ہم بستری نہیں بھی ہوئی ہو تو یہ مسئلہ جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح خونی رشتے ہیں، جیسے بیٹی بیٹا پوتی پوتا بہن بھائی ماں باپ، یہ سارے خونی رشتے نسبی رشتے ہوتے ہیں جن کو یہ ملتی ہے۔ اور کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے بندہ محروم ہوتا ہے؟ مانع وراثت کون سے ہے جن کی وجہ سے وراثت نہیں ملتی؟ وارث بن رہے ہیں لیکن کوئی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، جیسے قتل کر دیا کسی نے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو باپ کے مال سے بیٹے کو نہیں ملے گا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو بیٹے کی وراثت میں باپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح بیوی شوہر کا بھی لے لیں، شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، بیوی کی وراثت سے نہیں ملے گا، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا تو شوہر کی وراثت میں بیوی کو نہیں ملے گا۔ تو یہ ضروری ہے چیزیں دیکھنا، یہ مطلب چاہے کیسے بھی ہو قتل کر دیے چاہے غلطی سے ہو نہیں ملے گی۔ دین کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، تو نہیں ملے گا باپ کی وراثت میں سے۔ اسی طرح بیٹے کی وراثت سے بھی نہیں ملے گا، دین کا اگر اختلاف ہے۔ ہاں باپ زندگی میں کچھ دے دے، باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو زندگی میں دے دے، وہ اور بات ہے، مرنے کے بعد وراثت نہیں ملتی دونوں میں سے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا بھی یہی مسئلہ ہے، شوہر اگر مسلمان ہے، بیوی اہل کتاب ہے یا غیر مسلمان یا کوئی بھی ایسا دین کا مذہب کا اختلاف ہو جائے تو پھر بھی وہ وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی وارث کا دین کا اختلاف ہو جائے، دین علیحدہ مذہب علیحدہ ہو، پھر بھی وراثت نہیں ملتی۔ تو یہ چیزیں ہیں، آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کن کن کے حصے فرض کیے ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہیں سورۃ النساء میں، جن کو پہلے دیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر دوسرے وارث جو ہوتے ہیں اصحاب التسیب والے، وہ انشاءاللہ ہم مردوں اور عورتوں میں آگے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔